نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معود الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، لائق عزت تکریم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نماز کی شرائط کا بیان جاری، ایک ایک شرط کو ہم نے کوشش کی کہ نہایت شرح بسط کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے اور ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے جس سے عموماً ہم غافل ہیں، اور اس پر ہم نے کافی اور وافی گفتگو کی۔ نماز کی پہلی شرط طہارت۔ یہ جملہ تو کتنا مختصر ہے طہارت، لیکن اعلیٰ فاضل بریلوی کی فتاوی رضویہ ملاحظہ فرمائیں، تقریباً 2000 سے زائد صفحات طہارت پر، اور طہارت میں یہ سب آ جائے گا۔ وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، وضو کب ٹوٹتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، اور اس کی احتیاطیں ہم نے فتاوی رضویہ کا رسالہ تبیان الوضو، اس کو سامنے رکھ کے ہم نے ان باریکیوں کو بیان کیا کہ جن کا خیال نہ رکھا جائے تو وہاں پانی نہیں پہنچتا۔ جب پانی نہیں پہنچے گا غسل میں، نتیجتاً غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا، نمازیں جو پڑھی جائیں گی وہ بیکار ہو کر کے رہ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا عنوان ہے، پانی نہ ملے تو تیمم۔ اب اس کے ذیلی مسائل، تیمم کب کیا جائے، کتنے فاصلے پر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے، اور کیا کیا عوارض ہیں، اور اس میں ایک عنوان یہ ہے، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کہاں جائز۔ اس کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں 200 قسمیں لکھی، اور پھر اس کے بعد تیمم کن کن چیزوں سے کیا جائے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اعلیٰ فاضل بریلوی نے 211 چیزیں معدنیات جو زمین میں سے نکلتی ہیں ان سے وضو کو جائز لکھا، ان سے تیمم کیا جائے، جس میں سے تقریباً 190 اشیاء ایسی ہیں کہ جن سے تیمم نہ کیا جائے، باقی جتنی ان سے تیمم کیا جا سکتا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مٹی جب تک نہیں ہوگی تیمم نہیں کیا جائے گا۔ مٹی سے متعلق جتنی بھی اشیاء، جیسے یہ ماربل ہے، یہ بھی مٹی کے حکم میں ہے۔ کوئی اگر مریض ہے تو باہر جا کر مٹی میں تیمم نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے پاس یہ ایک ماربل کا پتھر رکھ لے، اور اس پر بھی اگر ہاتھ لگا کر وہ تیمم کرے گا تو بھی تیمم ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ غسل اور وضو کا تیمم یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں نیت میں فرق ہے کہ جب آپ غسل کا تیمم کریں تو وہ نیت کریں، وضو کا تیمم کریں تو وہ نیت کریں۔ اور بعض صورتوں میں ایسی جس پہ ہم ذکر کریں گے کہ پانی موجود ہے تب بھی تیمم جائز ہے، وہ صورتیں جو ہیں وہ تفصیل طلب ہیں۔ مثال کے طور پر جس نماز کا نیم البدل نہیں، اس میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عید کی نماز ہو رہی ہے اور اب بالکل آپ آخری رکعت میں پہنچے، تو اب وضو نہیں، وضو کریں گے تو نماز چلی جائے گی۔ ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے عید کی نماز میں شرکت جو ہے وہ جائز ہے، البتہ جمعے میں نہیں، کیونکہ جمعہ اگر چلا گیا تو اس کا نیم البدل ظہر موجود ہے، جمعہ اگر نہیں پڑھ سکے تو ظہر کی نماز تو موجود، تو اس لیے جمعے میں تیمم نہیں کیا جائے گا،
ورنہ عید کی نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے فوراً دری جس پہ نماز پڑھ رہے ہیں ہٹا کر اور آپ زمین سے تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائیں، کیونکہ عید کی نماز اگر چلی گئی تو اس کا بدل نہیں ہے کوئی۔ تو بعض ایسی صورتیں ہیں جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ میں آخری تکبیر سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا بے وضو ہو گئے کسی طرح بھی، یا پہنچے آپ اسی وقت جب آخری تکبیر ہو رہی، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے جنازے میں شرکت جائز ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ ہو جائے تو اس کا بدل نہیں۔ اس کی پھر کئی ذیلی ایسی قسمیں ہیں کہ جس کو ہم اپنے اپنے اوقات میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے توفیق دی تو انشاءاللہ اسے بیان کرتے رہیں گے۔ آج ہم بہت اہم عنوان نماز کی شرط وقت کا پایا جانا۔ ہمارے یہاں وقت بھی شرط ہے، اگر نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بات تو بہت تلخ ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ جیسے ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں عصر کی نماز وہ 2:30-3 بجے پڑھا دیتے ہیں، تو وہ ہمارا عصر کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، جب شرط ہی نہیں پائی گئی نماز کیسے ہوگی؟ اب لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں، صاحب یہ اتنی بڑی جماعت سے آپ محروم کر رہے ہیں ہم۔ ارے بھائی شرط ہی نہیں پائی گئی، ایک آدمی ناپاک ہے تو ناپاکی میں کیسے نماز پڑھ جائے گا؟ اس لیے کہ طہارت شرط ہے۔ اسی طرح جیسے طہارت شرط ہے، استقبال قبلہ شرط ہے، تو اسی طریقے سے وقت کا پایا جانا بھی شرط ہے۔ وقت اگر نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ لوگ جوک در جوک پڑھے جا رہے ہیں، بھائی شرط ہی نہیں پائے، ہمارا تو وقت ہی شروع نہیں ہوا عصر کی نماز کا، تو کیسے عصر کی نماز ہوگی ہماری؟ اب یہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا، پہلی تو شرط ہے وقت ہی نہیں۔ اب اس میں آئیے اب نظام الاوقات پر گفتگو کرتے ہیں، جو ہر شخص کو نمازی کو یاد رکھنے کی بے انتہا ضرورت۔ ایک تو یہ دیکھیے آپ کے، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں، ہر نمازی کو گھڑی رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نمازوں کی حفاظت ہوگی۔ ہر نمازی کو یہ نظام الاوقات کو جو کیلنڈر ہے سامنے لٹکا نظر آ رہا، یہ بازار سے لے کر اپنے یہاں اس کو آویزاں کر لیں، تاکہ کبھی آپ کی صبح آنکھ کھلے تو یہ پتہ لگ جائے کہ فجر کا وقت ہے یا نہیں۔ تو کیلنڈر کے ذریعے، اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز موبائل میں آ گئی ہے، کراچی یونیورسٹی کا سافٹ ویئر ہے جو نظام الاوقات بتاتا، اب تو ٹیلی فون پہ لوڈ کر لیے لوگوں نے نظام الاوقات۔ جیسے بھی ہو سکے بہرحال یہ نظام الاوقات اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں۔ اگر سورج طلوع ہو گیا اب نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور سورج اگر طلوع نہیں ہوا تو فجر کی نماز جائز ہے جب تک کہ طلوع آفتاب نہ ہو۔ تو یہ چیزوں کا اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے حساب کتاب اور معاملات کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو نمازوں کی حفاظت کے لیے یہ بھی بہت ضروری، ہمیں یہ معلوم ہے کہ طلوع کب ہے اور غروب کب ہے۔ اچھا یہ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو کیا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں عام لوگوں کی یہ ہے کہ کہیں سفر کر رہے ہیں، گھر پہنچے سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑی سی دیر ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب چلی گئی۔ اب مغرب گئی کا مطلب یہ کہ ہوگی قضا۔ اگر آپ کا نظام الاوقات ہو کہ آپ دیکھیں کہ بھئی سورج کب غروب ہو رہا، تو سورج غروب نہیں ہوا تو نماز کا وقت موجود۔ پھر اس کے اور ذیلی معاملات بتاتے ہیں ہم۔ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صرف سورج غروب ہونے پہ نہیں، جب تک عشاء کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور وہ ایک یاد رکھ لیں اس کا فارمولہ، صدر الشریعہ نے حساب کر کے لکھا، ہر موسم میں مغرب کا وقت 1 گھنٹے 18 منٹ رہتا، 1 گھنٹہ 18 منٹ سے 1 گھنٹے 35 منٹ تک ہر موسم میں، کیونکہ موسم میں گھٹتا بڑھتا رہتا، تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ اور کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ۔ اب اگر آپ کو غروب آفتاب معلوم ہو تو آپ دیکھیں کہ ابھی 1 گھنٹے 18 منٹ کے اندر کا وقت ہے تو آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں، مغرب آپ کی قضا نہیں ہوئی۔
इसी तरह जोहर का वक्त जब तक असर का वक्त शुरू नहीं, जोहर का वक्त रहता है। अच्छा, उमूमन हम ये समझते हैं कि जोहर की नमाज हो गई और धूप में तेजी आ गई, हमने खुद ही समझ लिया कि जोहर कज़ा हो गया। आप निज़ामुल औक़ात देखें कैलेंडर के जरिए कि वक्त असर शुरू हो गया, अगर असर का वक्त शुरू हो गया अब जोहर कज़ा हो गई। अगर असर का वक्त शुरू नहीं हुआ तो बिल्कुल आखिरी वक्त में भी आप जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस तरह अगर आप ये निगरानी रखें तो नमाजें कज़ा होने से बच जाएंगी। अच्छा, इशा का वक्त हमने ये शुरू से अपने जहन में बिठा लिया कि अवाम के नजदीक रात में भी जवाल का वक्त है। कहते हैं जब 12 बज जाए तो जवाल हो गया। अरे सूरज नहीं तो जवाल कहां से हुआ रात में? तो कहते हैं 12 बज गए जवाल हो गया, अब इशा की नमाज नहीं पढ़ेंगे, कज़ा हो गई, इत्मीनान से सो गए। फजर का वक्त उस वक्त तक रहता है जिस वक्त हम सहरी बंद करते हैं, तुलुए आफताब नहीं, तुलुए फजर, उस वक्त तक इशा का वक्त रहता है। अगर फजर तुलू नहीं हुई, जो साफ एक आसमान पर सफेद जाहिर होती, जिसको पुराने उर्दू में कहते हैं पौ फटना, जब तक इशा का वक्त रहता है, जैसे सहरी का वक्त एक मिसाल दी है मैंने, उस वक्त तक वक्त रहता है। और सहरी का वक्त कब तक रहता है? जब तक तुलू आफताब ना हो जाए। ये भी बड़ी समझने की बात है, इसमें बड़ी गलती होती। उमूमन घरों में ये मौजूद है कि भाई अजान होती रहे ना, उस वक्त तक खाते रहो, अभी अजान हो रही है। अच्छा, एक ये, और दूसरा ये कि अगर मौज़न की आंख लग गई, खुदा ना खास्ता इंसान, और उसने अगर वक्त शुरू होने के आधे घंटे के बाद अजान कही, अजान कहना तो जरूरी है कि भाई नमाज होने वाली, क्या जब तक खाते रहेंगे आप? हदीस शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कभी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाते कि अजान कह दो ताकि लोग सहरी के लिए उठ जाएं। कभी कभी सहरी में उठने के लिए भी अजान कही जाती। तो अजान का मामला नहीं, वक्त जो है ये मोतबर है। अगर वक्त हो गया, सहरी के वक्त खत्म हो गया, और न जाने क्या क्या बातें मशहूर हैं। जो निवाला मुंह में है उसको तो खा सकते हैं आप, जो पानी का घूंट मुंह में उसे आप निगल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता रोजे पर। ये अज खुद हमारे यहाँ ये बातें खवातीन की खुद साख्ता शरीयत में मौजूद है और ये हर घर में गश्त करती, समझे साहब। तो निज़ामुल औकात अगर आपको याद हो, आप हिफाजत करें तो आपकी नमाजों की हिफाजत होगी। और ये नमाज की शर्त है, वक्त का पाया जाना। जब तक वक्त नहीं होगा नमाज नहीं होगी। ये तो हमने बताया कि आप नमाज की हिफाजत के लिए सारी चीजें अपने पास रखें। घड़ी, तुलू और गुरूब का कैलेंडर, ये तो अल्लाह ने करम किया कि घड़ियां ईजाद हो गई। और जब घड़ियां ईजाद हुई और तुलू और आफताब का हिसाब लगाकर जो इल्म तौकीद के जानने वाले थे, उन्होंने कैलेंडर वज़ा करके आपको ये बता दिया कि तुलू कब है, गुरूब कब है, ज़ोहर कब है, असर कब। वरना आप खुद अगर इसकी जांच पड़ताल करते तो बहुत मुश्किल काम था। और ये भी आपके जहन में रहे कि सबसे पहले बर्रे सगीर में तुलू और गुरूब और निज़ामुल औकात का कैलेंडर जारी करने वाले आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त में उन्होंने हिंदुस्तान के निज़ामुल औकात के मुताबिक कैलेंडर जारी किया। फिर उसके बाद आला हजरत के मानने वालों ने, जो इस इल्म के जानने वाले थे, जिन्होंने आला हजरत से फन पढ़ा, वो थे अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला। उन्हें इन पर काम किया। और उनके एक शागिर्द थे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफजल हुसैन साहब। बहरुल उलूम का लक़ब हिंदुस्तान के उलमा ने दिया। वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, फैसलाबाद का दारुल है कादरिया रज़विया, उसमें एक अरसे तक शेखुल हदीस रहे। वो इस फन के इतने माहिर थे कि अगर वो कलम कागज लेकर बैठ जाएं, उनसे दुनिया का कोई शहर पूछा जाए, जैसे आप पूछ लें कि जापान में टोक्यो में सूरज कब तुलू होगा, वो हिसाब लगा के बता देते। तुलू ये है, सहरी इस वक्त होगी, इफ्तार इस वक्त होगी, जोहर का वक्त इस वक्त शुरू होगा
اور غروب اس وقت ہوگا، پوری دنیا کے کوئی شہر کا نام لیں وہ حساب لگا کے بتا دیا کرتے تھے۔ ہماری الحمدللہ ان سے کافی ملاقات رہی۔ فیصل آباد جب میں گیا تو اس علم کے وہ بڑے ماہر تھے، اور ایک مرتبہ یہاں کراچی میں دو مولویوں نے بڑی ٹھوکر کھائی۔ ایک تو تھے مفتی عبد الرشید صاحب، بقول ان کے وہ علم توقید کے ماہر تھے، اور ایک مولوی محمد شفیع صاحب۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آج کل کے نظام الاوقات جو اس میں ہم لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں، جو سحری بند کرتے ہیں یہ وقت صحیح نہیں۔ انہوں نے اپنا حساب بتایا اور وہ جنگ اخبار میں چھپا کہ صاحب یہ وقت جو ہے جس میں ہم لوگ اذان کہتے ہیں یہ وقت درست نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اس میں دو قسمیں تھیں، ایک صبح صادق، ایک صبح کاذب۔ تو کہتے ہیں یہ صبح صادق نہیں، صبح کاذب ہے جس میں آپ اذان کہتے ہیں۔ یہ میں نے سارا فارمولہ مفتی افضل حسین صاحب کے سامنے رکھا، تو انہوں نے ایک 16 صفحے کا رسالہ اس کے رد میں لکھا، اور وہ رسالہ اب تک میرے پاس موجود ہے۔ ایک مرضی مسئلہ دوبارہ زندہ ہو گیا، جنگ اخبار میں چھپا، تو میں نے پھر وہ رسالہ ان کو دیا کہ بھائی اس کا تو رد ہمارے علماء کر چکے ہیں۔ جو نظام چل رہا ہے جیسے ہمارے یہاں دارالامجدیہ کا کیلنڈر ہے، یہ ہم نے کہا یہ نظام صحیح ہے، اور اس کو مفتی افضل حسین صاحب نے علم توقید کے اعتبار سے دلائل سے اس کو رد کیا۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا جو شاید اس علم کے جاننے والے، ہمارے حوالے جب یہ بیان چھپا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے یہ جو آپ کا بیان آیا۔ میں نے کہا دیکھیے میں خود علم توقید نہیں جانتا، اکابر علماء میں ہمارے ایک عالم دین تھے، ان کا وصال ہو گیا، ان کا رسالہ موجود ہے، وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ بحث اور ابحاث تو میں نہیں کر سکتا آپ سے، کہ اس علم سے میں واقف نہیں، لیکن میں نے جہاں تک کوشش کی تو ان سے رسالہ لکھوا کر لوگوں کے روزوں کی حفاظت کے لیے میں نے اخبار میں چھپوا دیا۔ تو آپ کا جی چاہے تو مانیے، نہ جی چاہے تو نہ مانیے۔ لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیا، لیکن مفتی عبد الرشید صاحب جو ناظم آباد میں ان کا مدرسہ ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا، وہ اس پر اڑے رہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ لکھا، لیکن مفتی سید افضل حسین صاحب وصال فرما گئے تھے۔ اب وصال فرمانے کے بعد اس علم کا کوئی ماہر مجھے ملا نہیں کہ میں اس کا جواب لکھوا کر کے اس کو چھاپتا۔ میں نے کہا ان کے وصال کے بعد آپ نے چھاپا، اصل جو جواب دہندہ تھے وہ اس دنیا میں رہے نہیں۔ تو مطلب کہ اس علم کے ماننے والے الحمدللہ ایسے رہے اہل سنت میں، وہ جو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، کہیں جرمنی یا انگلینڈ، لندن یا امریکہ میں نہیں پڑھا، اسی طرح دریوں پہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے پڑھا، مگر علم توقید کے اتنے ماہر تھے کہ بڑے بڑے اہل علم ان کی وسعت علمی کو دیکھ کر دنگ اور حیران رہ جائے۔ اور اعلیٰ حضرت طالب بریلوی بھی اس میں اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی تو یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہیں کہ کچھ ایسا لگا جیسے دن نکل گیا ہو۔ کوئی صاحب ایسے مشرق کی جانب گردن گھما کر دیکھنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں، کچھ صورتیں شاید لمبی ہو گئی فجر کی نماز میں، انہیں شبہ ہوا کہ کہیں صبح طلوع تو نہیں ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہیں ان کو دیکھ لیا، گھڑی دیکھ کر کے کہا مولانا ابھی سورج نکلنے میں 1 منٹ 48 سیکنڈ باقی۔ یعنی اتنا حاضر ہوتا ان کا حافظہ کہ اسی دن کی فجر کی نماز کا حساب بھی لگا لیا، لوگوں کے گردنیں ادھر گھومتی ہوئی دیکھ کر فرمایا ابھی 1 منٹ 48 سیکنڈ باقی سورج کے نکلنے میں۔ تو اس کے اتنے ماہر، تو اب یہ گھڑیاں نکلنے سے کام کتنا آسان ہو گیا کہ ہمیں فجر کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، سحری کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، ظہر کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم اس میں وسعت کتنی ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ظہر کی نماز کب پڑھیں گے ہم؟ کسی کا پین ہو تو ذرا دیجیے جناب، قلم ہے کسی صاحب کے پاس؟ بڑی مہربانی۔ یہ دیکھیے عموماً آپ جو پہلے دیکھا جاتا تھا وقت اس طرح ایک لکڑی کو گاڑ دیا جائے، اب یہ سورج نکل رہا، سورج نکلنے کے بعد یہ بالکل سورج نصف نہار اس کے بالکل سر پہ آ گیا سورج، تو آدمی کا سایہ بالکل
مختصر ہو جاتا. اگر آپ دیکھیں یا کوئی بھی چیز جو زمین میں گڑی ہو اس کا سایہ مختصر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب سورج ادھر ڈھلنے لگا, اس کو کہتے ہیں زوال. لوگ سمجھتے ہیں نصف نہار, یہ زوال نہیں. زوال تو یہ اب سورج ادھر کی طرف نکلا, اب اس کا سایہ ادھر پڑنے لگا تو ظہر کا وقت ہو گیا. اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب یہ لکڑی یہاں گاڑی جائے اور اس کا سایہ جب اس کے قدموں میں آ جائے, یہاں نشان لگا لیا جائے, اب اس کے بعد یہ سایہ سورج جب ادھر ڈھلے گا یہ سایہ بڑھتا جائے گا اس طرف کا. اب اس کو یہاں سے ناپا جائے, یہ اگر 2 مثل ہو گیا. ہمارے امام اعظم کے نزدیک وقت عصر اب شروع ہوا, اور امام شافعی کے نزدیک سورج کے ڈھلتے ہی وقت عصر شروع ہو جائے گا 1 مثل پر. یعنی یہ 1 مثل پر یہاں نشان لگائیے. اب امام شافعی کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو گیا, اور ہمارا عصر کا وقت شروع نہیں ہوا. اب عصر کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک کہ غروب نہ ہو جائے آفتاب. اچھا, کسی شخص نے سستی کی, کاہلی کی, عصر کی نماز نہیں پڑھی, سورج غروب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ عصر قضا ہو گئی. اب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر پھر عصر کی نماز قضا کرے. ایک عموماً کیا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی, تو ایسا نہیں. عین سورج غروب ہوتے وقت بھی اگر آپ نے عصر پڑھ لی تب بھی عصر ہو جائے گی, مگر ہمارے علماء کے نزدیک یہ عصر مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہوگا, لیکن اس کا لوٹانا واجب نہیں ہوگا. اب بعض لوگوں نے اس پر قیاس کیا. اب جیسے فجر کی نماز ہے, اب فجر کی نماز میں امام نے سلام پھر لیا اور سورج طلوع ہو گیا, مگر ابھی 1 رکعت باقی ہے. تو اہل حدیث حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ دونوں رکعتیں پڑھ لیں. اگر اس نے 1 رکعت پالی تو دونوں اس کو مل گئی, مگر یہ ہمارا مذہب نہیں. وہ سورج نکلنے کے بعد بھی, جیسے ہمارے یہاں امام سلام پھر لے فجر کی نماز, جو سنتیں رہ گئیں تو ان کو آپ نہیں پڑھ سکتے, لیکن ان کے یہاں اس وقت بھی سنتیں پڑھنا جائز. وہ کہتے ہیں نماز فجر کے بعد دوسری نماز جائز نہیں ہے نا, تو یہ سنتیں جو ہے یہ نماز فجر, تو یہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہو جائے گی. ان کے نزدیک یہ بھی جائز. لیکن ہمارے نزدیک سورج طلوع ہوتے وقت جو نماز پڑھی جائے وہاں غروب آفتاب تک تو نماز کا اعادہ نہیں, مگر یہاں اگر سورج طلوع ہو جائے اور فجر کی نماز ابھی آپ نے نہیں ادا کی پوری اور دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو جائے, اب آپ کو نماز لوٹانی ہوگی. اب یہ قیاس کیا جائے کہ صاحب وہ غروب آفتاب تک تو اعادہ نہیں, تو طلوع میں بھی یہ قانون رہنا چاہیے. تو بعض محدثین نے اس حدیث کی شرح بیان کر دی, یہ نقطہ لکھا کہ مغرب کی نماز کا اعادہ اس لیے نہیں ہوگا, سورج غروب ہونے کے قریب چلا جائے اور فرض کیجئے کہ غروب ہو گیا, یہ آخری وقت ہے تو وہ نماز کا وقت ہے, لیکن سورج نکلنے کے بعد کوئی بھی نماز کا وقت نہیں, اس لیے اس کا اعادہ کیا جائے گا. اور عصر میں جو ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا, اگرچہ سورج غروب ہونے تک بھی اگر عصر پڑھ لے. یہ فعل اس کا مکروہ تحریمی ہے, گناہگار ہوگا کہ اس نے جان کر کے ایسا کیا. جان کر ایسا کرنا تو منع, سستی ہوتی ہے. کہتے ہیں چلو اب پڑھ لیں گے, شیطان بھی تھپکی دیتا ذرا 10 منٹ باقی ہیں ابھی آرام کرو پھر پڑھ لینا. اصل مسئلہ یہی. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیشہ باوضو رہیں تو کبھی بھی نماز پڑھنے میں سستی نہیں ہو, ہمیشہ باوضو رہیں. بلکہ اعلیٰ فاضل بریلوی تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ سونے کے وقت بھی وضو کیا جائے اور مسواک کیا جائے. اور احادیث ایسی نقل کی جس میں یہ لکھا کہ مومن اگر مسواک کر کے وضو کرے اور سو جائے تو اس کی روح جو ہے عرش تک جاتی, عرش تک جاتی. تو بوضو سوئے تو اور فضیلت. اور یہ گزر چکا کہ وضو میں مسواک بھی ضروری. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ فرمایا کہ امت پر شاق نہ گزرتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا, ہے ایک حدیث میں کہ میں واجب کر دیتا اگر تم پر شاق نہ ہوتا. شاق کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہیں سفر میں ہوں پر مسواک نہیں, اور اگر مسواک فرض یا واجب ہوتی تو جب تک مسواک نہیں وضو نہیں ہوتا. پر میں نے امت کی سہولت کو دیکھتی ہوئی اس کو فرض نہیں کیا, ورنہ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے فرض یا واجب کر دیتا,
ایک امت پر شاخ گزرتا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا نظام الاوقات، وقت کی حفاظت کریں۔ ایک دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی آپ قدر کریں۔ جو وقت گزر گیا یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں وقت کا ضیاع بہت ہی ہمارے زندگی کا بہترین مشغلہ، یعنی ضائع کرنا وقت کو۔ اور وقت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ تراویح میں تو پیر دکھ جائیں گے ہمارے 20 رکعت میں، پان کی دکان پہ 1 گھنٹے کھڑے رہیں، رات بھر چبوترے پہ بیٹھیں گے۔ ہمارے یہاں جوڑیا بازار وغیرہ میں رہتا تھا، لوگ رات کے 12 بجے اترتے تھے چبوترے پہ بیٹھنے، جس کا میں نے نام رکھا اوٹلا کانفرنس۔ چبوترے کو اوٹلا کہتے ہیں میمنی میں، تو یہ اوٹلا کانفرنس۔ اچھا، یہ رات بھر بیٹھے رہیں گے، گھر کب جائیں گے؟ جب اذان ہوگی فجر کی، نماز نہیں پڑھیں گے، گھر جائیں گے تو اذانیں فجر کے وقت جائیں گے۔ بھئی نماز پڑھ کے جاتے تب بھی غنیمت، پورا وقت چبوتروں پر گزارتے ہیں، کتنا وقت ضائع ہوتا۔ اور رمضان میں ہر نمازی مولانا کہتا ہے بھئی مولانا بہت دیر لگتی ہے، آپ ذرا جلدی پڑھا کریں تراویح۔ بلکہ ہر آدمی وہاں جاتا ہے جہاں تراویح جلدی ہوتی، یہ بھی مسئلے کا ایک حصہ ہے۔ میں نے سوچا اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ جو طریقہ نکلا ہے نا، ایک رات میں قرآن مجید کا ختم ہونا، 3 رات میں ختم قرآن، ہر آدمی ادھر جاتا ہے، ادھر جانے کے بعد اگر آپ حالت دیکھیں خود جا کر، جہاں 1 رات میں ختم ہوتا، مولانا صاحب قرات کر رہے ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے سگریٹ پھونک رہے ہیں یا پان کھا رہے ہیں، جیسے ہی مولانا رکوع میں پہنچے فوراً جناب رکوع میں چلے گئے۔ بھائی ایسی زبردستی کی نماز پڑھنے کس نے آپ سے کہا؟ اطمینان سے پڑھیں 20 رکعتوں والی، جہاں 20 دن میں یا 22 دن میں یا 22 دن میں ختم قرآن ہوتا۔ 1 دن میں ختم قرآن تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ پیچھے بیٹھے رہیے۔ اب معلوم ہے آپ کو کہ اب 1 رکوع ہوگا 27 پاروں کے بعد، اب کھڑے ہو جائیں اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیں، پکی پکائی تازہ روٹی کھا لیں، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے تو کیا کیا، یہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، مشہور ہے وہ مولانا صاحب کہ وہ 20 منٹ یا 30 منٹ میں پوری 37 رکعتیں یعنی فرض اور واجب اور تراویح سب پڑھا دیتے ہیں۔ تو اتنی لمبی صفیں ہوتی ہیں کہ صاحب راستے بند ہو جاتے ہیں، اتنے آدمی ہوتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، چاہے یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے، مگر تراویح پڑھ رہے ہیں، اور وہ پڑھیں گے جس میں وقت کم لگے۔ اور ایک صاحب نے تو ابھی زندہ ہیں اور ماشاءاللہ امامت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے تو 17 منٹ میں تراویح کا ریکارڈ قائم کیا۔ علم تری کیف والی تراویح 17 منٹ میں پڑھائی انہوں نے 20 رکعت۔ بتائیے آپ، دیکھا آپ نے کتنی ریس لگ رہی۔ اس لیے بعض لوگوں نے کیا کیا کہ جناب تراویح کی 8 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت کر لی کہ صاحب 8 ہی رکعت ثابت ہو، اسی کو سنت بتا دے۔ علماء نے ہمارے تعاقب کیا، علامہ غزالی زماں کا ایک پورا رسالہ ہے، 20 تراویح پر 20 حدیثیں نقل کی۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر کافی کچھ لکھا ہے۔ ہمارے علماء اس کے قائل ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت، اور 20 کے علاوہ 8 پڑھی جائیں تو یہ 8 تو یہ ہمارا مذہب ہے نہ صحابہ کرام کا مذہب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تراویح کی جماعت کھڑی کی تو 20 رکعتیں پڑھیں، اور چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا جبریل امی آتے، حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے یا حضور علیہ السلام انہیں قرآن سناتے۔ اب یہ جشن نزول کا مہینہ ہے یہ قرآن مجید کا، شہر رمضان الذی ینزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا۔ حضرت فاروق اعظم نے قانون بنایا کہ 20 رکعتیں ہوں گی اور اس میں قرآن مجید پورا پڑھا جائے گا۔ اور یہ فاروق اعظم کی دانش مندی تھی کہ جو حضرات دن میں ہم آپ جیسے جو قرآن نہیں پڑھ پاتے، کم سے کم رمضان میں پورا قرآن مجید سن لیں، اس کا ثواب تا قیامت حضرت فاروق اعظم کو ملے گا۔ کہ قانون بنا دیا 20 رکعتیں ہوں گی اور 1 مہینے میں پورا قرآن مجید امام تلاوت کرے گا، تاکہ اس طرح ہم پورا قرآن مجید 1 مہینے میں سن لیں۔ لوگوں نے اس کو آٹ کر لیا۔ اب میں بالکل
आसान तरीके से आपको समझाता हूं, अगर ये सौदा समझ में आ जाए तो ले लीजिए आप, वरना यहीं छोड़ जाइए। मेरी जैसी मोटी अकल वाले की समझ में भी आ जाए। चलिए, कल अगर हमारा मुकदमा अल्लाह के दरबार में पेश हुआ और अल्लाह ताला हमसे फरमाएगा, मेरे बंदे तरावी तो थी 8, तूने 20 क्यों पढ़ी? हम कहेंगे मौला 8 पढ़ने के बाद ही तो 20 पढ़ी है ना, तो 8 तो हमारी तरावी कबूल फरमा ले, बाकी को अपने कर्म से नफल बना ले। और तुम पेश हुए और तुमसे पूछा रब ने कि तरावी तो थी 20, तुमने 8 क्यों पढ़ी? अब बताओ तुम 16 कहां से लाओगे? हम तो आसानी से छूट जाएंगे। हम तो 8 पढ़ के फिर 20 की तरफ गए हैं ना, आपने तो पढ़ी 8, अब आप 16 कहां से लाएंगे अगर आपसे पूछा गया कि भाई लाइए? समझे? तो मुकदमा हमारा हर तरीके से मजबूत। मेरे एक मरतबा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हज पर गया। हज के मौल्लिम के पास जो आदमी काम करने वाले होते हैं वो कुछ हमारे लोग थे खारा दर के। उन्होंने अपने मौल्लिम से कहीं जिक्र किया कि भाई आज हमें जल्दी जाना है, हमारे एक शेख आए हुए कराची से, आज हमने उनकी दावत की है। अब वो मौल्लिम उनके मत्थे लग गया कि भाई तुम्हारे जो मौलाना उन्हें हमारे यहाँ भी लाओ। पहले हम भी उनकी दावत करते। मैं भतेरा जान छोड़ा रहा कि इससे कोई ना कोई उलझाव पैदा होगा जब मैं जाऊंगा, मगर वो माना नहीं। हमारे लोगों ने भी कहा कि भाई कोई हरज नहीं, अगर वहां हम दावत खा लें कोई इसे हरज नहीं। मैंने कहा देखो कोई बहस आवाज का जैसे होगा तो ये क्या करते हैं, फौरन पुलिस को बुला लेते। मैं आए हूं हज करने के लिए, मुझे जेल भिजवा देंगे। कह ले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम वहां पहुंच गए। अब उसने फौरन बहस छेड़ दी, मुख्तलिफ बहसें करता रहा, मैं उसे जवाब देता रहा अपने इल्म के मुताबिक। फिर उसको बार बार ये कहता रहा, मैंने कहा तुम्हें ये गलत फहमी है, ये दूर कर लो कि तुम ही इल्म रखते हो और पाकिस्तान और इंडियन के उलमा इल्म नहीं रखते। अब वो जबरदस्ती आ गया तरावी पर। तो अब जब तरावी पर आया तो मैंने सारी किताबें उसके अलमारी में देख ली थी, लुगत वगैरह ये सब। तो मैंने कहा भाई हमारे पास हमारे दलाइल हैं, तुम्हारे पास जो दलाइल हैं वो हम इसमें उसको शामिल करते हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रात में उठकर 8 रकअत तहज्जुद की नमाज पढ़ी, 2 भी पढ़ी, 4 भी पढ़ी, 8 भी पढ़ी। आप उसको तरावी बना लेते हैं, हमारे यहाँ वो तरावी नहीं। अच्छा, मैंने उससे ये कहा कि देखो ये लुगत की सारी किताबें रखी हुई हैं, ये जो हम पढ़ते हैं 20 रकअत, आप में जो तालिब इल्म है वो भी जरा इसको गौर से सुने। ये इसको तरावी क्यों कहते हैं? ये तरावी किसकी जमा? ये है असल में तरवीहा की जमा। और तरवीहा लुगत में किसको कहते हैं? 4 रकअत के बाद आप देखें इमाम कुछ आराम करके मुख्तसर से दुआ करता, दुआ करके खड़ा होता। तो ये चूंकि तरविया है 4 रकअत के बाद बैठना, और तरावी उसकी जमा। अब ये बताओ कि अगर ये तरावी 8 है तो इस पर जमा का सीगा कैसे आएगा तरावी? या तो तस्निया बनाओ, तरवीहैन बनाओ, या तरावीहैन बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये मैंने अर्ज किया था कि रमजान चूंकि जुश्न कुरान का महीना है, इसलिए रमजान में कुरान मजीद खत्म होता। जब तरावी तरवीहा की जमा है, अब मुझे साबित करो लुगत की किताबों से इसको तरावी क्यों कहते हैं जब ये तरवीहा की जमा। क्यों मौलाना सही कह रहा हूं? हाँ, तो वो भतेरा उसने जोर लगाया, साबित नहीं कर सका। फिर उसने यही कहा कि अभी आप अगर मक्का में हैं, मैं अपने उस्ताद से पूछ के फिर आपको बताऊंगा। मैंने कहा उस्ताद भी यही कहेगा कि मैं अपने उस्ताद से पूछ के बताऊंगा, नहीं बन पड़ेगा तुमसे जवाब। हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है। मैंने कहा फिर और मसाइल उसने छेड़ दी, इल्म गैब के, इसके उसके, उसको तो मैं, वो तो हिफ्स था मुझे सारा मामला, मैं उसको बिल्कुल पूरा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा ये गलत फहमी दूर कर लो कि पाकिस्तान के मौलवी कुछ नहीं जानते और सब कुछ तुम ही जानते। हाँ, ये दूर कर लो गलत फहमी। और अगर तुम्हारे यहाँ सारा मामला नहीं हो तो तुम्हारे उस्ताद से भी बहस करने के लिए मैं तैयार हूं, मगर होगा क्या कि तुम फौरन टेलीफोन करके पुलिस को बुला लोगे जब तुम्हारे बस में नहीं होगा। यही करते हैं, ये बहस करते हैं, जब कोई इनके गले पड़ जाए तो ये पुलिस को बुला लेते हैं। अब ये भेज देंगे जी तो हमारे इमाम से बहस कर रहे हैं, ये आपको पूछेंगे ही नहीं, जेल में भेज देंगे। और ऐसा भी होता है कि जेल में भेज के फिर भूल जाते हैं। जी हाँ, बल्कि ऐसा भी हमने देखा कि मदीने शरीफ में एक आदमी जेल में था, उससे मिलने गया कोई आदमी, भाई बेचारे का इंतकाल हुआ, हमारे जोड़िया बाजारी में रहते थे वो, तो इंतकाल हो गया उनका, तो वो मिलने गए। जब मिल के जाने लगे तो जो उस वक्त का जेलर था तो उसने कहा भाई कहाँ जा रहे? कहा मैं तो मिलने के लिए आया था। उन्होंने कहा नहीं,
ہمیں تو وہ گن کر کے یہ آدمی دے گیا بھائی اتنے آدمی جیل میں ہیں، تو تم تو نہیں جا سکتے جب تک وہ صبح جیل جس نے تمہیں اجازت دی تھی جب تک وہ نہیں آئے گا تم کو نہیں چھوڑ سکتے ہمیں تو یہ چارج دینا ہوگا دوسری ڈیوٹی والوں کو بھائی اتنے آدمی وہ بٹھا دیا غریب کو رات بھر جیل میں. جب وہ صبح ڈیوٹی بدلی وہ آدمی آیا جس نے ملنے کی اجازت دی تھی تب اس غریب کی جان چھوٹی. تو وہ تو ایسے ترقی یافتہ لوگ ہیں بھائی کہ وہ تو جیل میں ڈال کے بھی بھول جاتے آدمی کے. اس لیے وہاں بحث کرنا اس لیے فضول ہے کہ ان کے یہاں دلائل نہیں ہوتے. ان کے یہاں تو یہ کہ وہ سیدھا جیل بھیج دیتے. حضرت اللہ مولانا مجاہد ملت تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے مسجد نبوی میں اسی مسئلے پہ بحث ہو گئی جو میں نے بتایا نا نظام الاوقات. تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو کہا انہوں نے کہا ہمارے اندر یہ شرط نہیں پائی گئی تو ہم نماز نہیں پڑھتے. تو ان کو لے گئے پکڑ کر اور کورٹ میں کھڑا کر دیا اور ان سے بھی بحث اور آواز شروع ہوا. مولانا مناظر اسلام تھے حبیب الرحمان صاحب بہت بڑے مجاہد آدمی. ہاں بلکہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو پہلا مناظرہ منظور اسمبلی سے ہوا بی بی جی کی مسجد میں تو اس میں بھی صدر مناظرہ مولانا حبیب الرحمان صاحب. حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکثر و بیشتر مناظروں میں صدر مناظرہ مجاہد ملت اللہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. مولانا مناظر تھے ہوشیار آدمی. جب بحث کے لیے کورٹ میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں تمہارے سوالوں کے جب دوں گا کہ جج تحریر طور لکھ کر دے کہ جو بحث ہوگی وہ لکھ کر کے مجھے نقل دی جائے گی. جج نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جو بحث ہوگی اس کی نقل آپ کو فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ الٹا سیدھا لکھ کر کے ہمیں پھانس دو، اس کی نقل دینی ہوگی. مولانا جو بھی وہ سوال کرتے جواب دیتے کہتے اس کی نقل دو. وہ سوال بھی لکھ کر دیتے اور جواب بھی لکھ کر کے دیتے. اور وہ اس پر لائے مولانا کو کہ آپ یہ کہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تاکہ ان کو قتل کیا جائے. مولانا یہ کہتے تھے ہر بار کہ مسجد نبوی کے نزدی امام کے پیچھے نماز نہیں ہو. وہ کہتے ہیں یہ کہیے کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کہوں گا میں یہ کہتا ہوں مسجد نبوی میں نزدی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں کہا انہوں نے. پھر اس کے بعد وہ اتنے جری تھے کہ آواز بلند ہو گئی. ان کے ایک وکیل نے کہا مولانا آواز دھیمی رکھیں، یہ جس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جانتا ہوں. اس کا زیادہ اختیار یہ ہے کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے سکتا اور کیا کر سکتا. یہ ماں تو نہیں چھین سکتا میرا. یہی اختیار ہے نا تمہارے قاضی کا، اس سے زیادہ اختیار تو نہیں. تو پھر قاضی نے یہ کہا پھر ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، آپ کو ایسے ہی بھیجیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کو حدیبیہ مقام سے کافروں نے لوٹا دیا، حج نہیں کرنے دیا، تم لوٹا دو مجھے. تو ان کو حج نہیں کرنے دیا، ان کو گرفتار کر کے انڈین ایمبیسی کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کو آپ ہندوستان بھیج دیں. وہ بغیر حج کیے ہندوستان گئے مگر ان کے جو جج تھے ان کو وہ پورے پڑے. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہندوستان سے کون عالم ہے جس نے ہمارے ججوں کو لاجواب کر دیا. ذیل آدمی تھے اللہ حبیب الرحمان صاحب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور بہت بڑے مناظر اسلام تھے. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ جتنے مناظرے ہوئے صدر مناظرہ مولانا حبیب الرحمان صاحب ہوتے. اسی طرح مولانا مشتاق احمد نظامی الہ آبادی ان کے جتنے مناظرے ہوئے اس میں بھی صدر مناظرہ مولانا حبیب الرحمان صاحب ہوتے. جہاں کہیں سنی منادی پھنس جائے مولانا الجھن سے نکال دیا کرتے تھے. بہت بڑے ذی علم آدمی تھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو بات بہت طول ہو گئی، میں بچنا چاہتا تھا تفصیل سے لیکن وہ کہیں نہ کہیں تفصیل ہو جاتی جس سے بچ نہیں پاتا میں. تو اگر آپ کو نظام الاوقات یاد ہو تو آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر آپ یہی سمجھیں کہ رات کے 12 بج گئے تو سمجھیں کہ آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی. تو اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. اور ہماری یہاں عبادات میں طلوع اور غروب شمسی نظام اس پر بڑی نگرانی رہنی چاہیے. سورج کب غروب ہو رہا ہے کب طلوع ہو رہا ہے.
اور جیسے حج ہے، حج کا معاملہ جو ہے وہ نظام قمری کے ماتحت کہ بھائی 10 ذی الحجہ ہو تو کیا ہوگا، 11 ہو تو اس میں کیا ہوگا، اور جب 12 کا سورج طلوع ہو جائے قربانی کا معاملہ گیا. اب قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا اگر 13 کا سورج طلوع ہو جائے، اور ان دنوں میں 10، 9، 10، 11، 12 ان میں عمرہ نہ کیا جائے تو ان میں تاریخوں کا اور وقت کا بہت بڑا دخل ہے کہ ان میں اس کو پوری نگرانی کے ساتھ ان عبادات کو ادا کیا جائے. اس لیے کہ اس کے بغیر اگر یہ سوچا آپ نے، جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ٹھیک ہے سب چل جائے گا، تو جائے پھر سب چلی جائے گی عبادت آپ کی بڑی سے بڑی عظیم، وہ ساری عبادتیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی اگر نظام الاوقات آپ کے ذہن میں نہیں ہوا. تو ہر نماز کا وقت ہے، اور وقت پر وہ نماز جو ہے وہ واجب ہے. وقت اگر نہیں ہوا تو نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی. کیلنڈر رکھیں اور اس پر نظر رکھیں کہ سورج طلوع کب ہوگا، غروب کب ہوگا، سحری کا وقت کیا ہے، اور اس میں کبھی تردد نہیں کریں. بلکہ ہمارے یہاں لوگ عموماً شکایت کرتے ہیں دارالامجدیہ کا کیلنڈر جو ہے دوسرے کیلنڈروں سے ملا جائے یہ 2-3 منٹ کا فرق پڑتا. تو یہ ہوا یہ کہ ذرا سحری وغیرہ میں یہ کیا گیا کہ 2-3 منٹ کی رعایت کی گئی کہ اگر آدمی کہیں غلطی ہو جائے تو روزہ پورا ہو جائے. 2 منٹ پہلے بند کر دیا گیا، 1-8 منٹ کی احتیاط جو غروب آفتاب میں کی گئی. تو یہ صرف احتیاطاً ایسا ہے، ورنہ فرق نہیں. جو بھی کیلنڈر آپ اٹھائیں محکمہ موسمیات کا وہ بھی معتبر ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ کراچی یونیورسٹی نے ایک پورا کیلنڈر تیار کیا ہے جو ملتا ہے آپ کو ویب سائٹ پہ، وہ مل جائے گا آپ سے. اسی طریقے سے فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو کب ادا کریں گے؟ میں نے بتایا نا اہل حدیث حضرات اسی وقت اس کو ادا کر لے، لیکن ہمارے یہاں اس کا نظام کیا ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے گھڑیوں کو دیکھ کر جو سورج نکلنے کا دورانیہ ہے اس کو 20 منٹ رکھا کہ جیسے اگر سورج 6 بجے نکل رہا تو 6:20 پر قضا کی جائے گی، اس سے پہلے نماز قضا نہیں ہوگی اگر سنتیں رہ گئیں. تو بعض کے نزدیک تو سنتیں اگر رہ گئیں تو اس کی ادائیگی نہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے امام محمد کے مذہب پر فتویٰ دیا کہ سنتیں اگر رہ گئیں، فرض پڑھ لی آپ نے کہ آپ ایسے موقع پہ پہنچے کہ امام سلام پھیرنے والا، تو سنتیں ادا نہیں کی آپ نے، تو سورج نکلنے کے بعد سنتیں ادا کرنی ہوگی. اعلی فاضل بریلوی نے اپنی تحقیق امام محمد کے فتوے پر یہ فتویٰ دیا کہ سنتیں چھوٹیں گی نہیں بلکہ سنتیں بھی آپ کو ادا کرنی ہوں گی. اور مشکاہ شریفی میں کتاب الصلاۃ میں کہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کسی جگہ سفر کر رہے تھے تو حضرت بلال اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ سامنے سے سفیدی ظاہر ہو تو اذان کہی جائے. خدا کرنا دیکھیے کہ تمام صحابہ کرام کی آنکھ لگ گئی. سورج کی کرنیں جب منہ پہ پڑیں تو سب بیدار ہوئے. اب ایک دوسرے کو بیدار کیا، جب ایک دوسرے کو بیدار کیا تو حضرت بلال کو بھی بیدار کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے نکلو. اب فوراً سب نے اپنا اسباب سمیٹا اور وہاں سے کوچ کر گئے، ایک دوسری وادی میں گئے. دوسری وادی میں جا کر حضور علیہ السلام نے سنتیں بھی پڑھیں اور فرض نماز بھی پڑھی. اور یہ ذہن میں رہا، آپ کے بہت لمبی بحث ہے جسے پڑھنا نہیں چاہتا میں. حضور کی اگر نماز قضا ہو گئی تو حضور علیہ السلام پر کسی قسم کا عتاب نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. اب علماء نے جو اس سے نکات بیان کی وہ سنیے. کیا عام طور پہ تو جو عیب نکالنے والے احمق ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھا آپ نے حضور بھی تو ہم ہی جیسے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے حضور کی بھی آنکھ لگ گئی. مگر حضور کی آنکھ لگنے میں کتنی رحمتیں. اور فرمائیے اب آپ، ایک تو ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولتے ہی فجر قضا نہیں کی، کچھ دیر کے بعد کی. اس سے اعلی حضرت کے فتوے کی تصدیق ہو جاتی کہ 20 منٹ کے بعد قضا کی جائے. اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بغیر کراہت کے سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے ادا کر لی جائے.
20 मिनट से जितना ज्यादा वक्त होगा कराहत बढ़ती जाएगी, और वहां 20 मिनट के बाद इशराक का वक्त होगा। अच्छा, सऊदी अरब में यह है कि उनके नजदीक इशराक का वक्त यह है कि फजर हो गई तो उसके बाद जो वक्त है वो सब इशराक, और उनके नजदीक मकरू वक्त नहीं, जब भी हरम में आए नफिल पढ़ सकते हैं आप, चाहे निस्फ नहार में आए तब भी नफिल पढ़ सकते हैं तहियतुल मस्जिद, लेकिन हमारे यहाँ जायज नहीं, क्योंकि सूरज निकलते वक्त कोई नमाज नहीं होगी, 20 मिनट का वक्त आपको गुजारना पड़ेगा। और एक इस हदीस से ये मालूम हुआ कि फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो सूरज निकलने के बाद अदा करना चाहिए, कि हुजूर अलैहिस्सलाम से ये साबित। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अगर आंख लग गई तो उससे कितने मसाइल हमें मिल गए। एक तो फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो उसकी अदायगी होगी, छोड़ी नहीं जाएगी, जैसे दूसरे लोग कहते हैं छोड़ दिया जाए तो गई, नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि अदा की जाएगी सूरज निकलने के बाद। अच्छा, इसके बाद एक वक्त है जिसको हम निस्फ नहार कहते हैं। ये आप देखिए दारुल अमजदिया में जब कैलेंडर मुरतब हुआ तो इसका उन्वान है ज़हवे कुबरा। ये पूरी दुनिया में हर मुल्क में जो इसके दुनिया के नक्शे का वो है उसके मुताबिक होता है। जैसे पाकिस्तान में कभी 10 मिनट होगा, कभी 12 मिनट होगा, जिसमें बिल्कुल सूरज जो है वो सर पे हो। अब ये ढलने में कितना वक्त लगता है? सऊदी अरब में मुश्किल से 10 मिनट। हमारे यहाँ कभी कभी आप कैलेंडर देख लो 40 मिनट भी होगा, 45 भी होगा, कभी 50 मिनट भी हो सकता है। ये वो औकात है ज़हवे कुबरा के जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, या जिसको अवाम जवाल कहते हैं कि इस वक्त नमाज पढ़नी जो है वो मना। लेकिन बाद नमाजें इसमें जायज, मसलन नमाज जनाजा आ गई तो मैंने कई जगह देखा कि इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं कि भाई अभी तो जवाल का वक्त है, आप बैठे रहिए सब, और जब जोहर की नमाज होगी तो उसके बाद जनाजा पढ़ा जाएगा। हमारे नजदीक जब भी जनाजा आ जाए उसकी नमाज जनाजा फौरन अदा कर जाए, चाहे सूरज निकलने के बाद आए या निस्फ नहार में आ जाए जनाजा, जनाजा तैयार है तो नमाज जनाजा हमारे नजदीक जाएगा। इंतजार नहीं करेंगे कि हाँ, इस इंतजार में कोई हर्ज नहीं कि भाई कोई वारिस रह गए हों, तो चलिए थोड़ा इंतजार कर लें ताकि जब वो आ जाएं तो पढ़ ली जाए नमाज जनाजा में। अच्छा, और ये नमाजें जो फराइज, इसमें किसी का इंतजार जायज नहीं। मैंने कहीं पढ़ा कि शाहजहां के किले में जो शाहजहां की अपनी मस्जिद थी जिसमें वो नमाज पढ़ते, उसमें एक इमाम की जरूरत हुई। अब वो शाहजहां खुद आलिम, अब इमाम कौन हो जो इमामत करे? कई इमाम आए, इंटरव्यू देकर चले गए, उनका तकर्रुर नहीं हुआ। एक इमाम आए, वो बैठे रहे, शाहजहां अभी आए नहीं, तो उन्होंने कहा चलिए भाई नमाज का वक्त हो गया। कहने लगे भाई बादशाह सलामत नहीं आए। इमाम साहब गर्म हो गया कि नमाज बादशाह के बाप की नमाज, चलो इकामत कहो। इकामत हुई और जमात खड़ी हुई तो बादशाह ने उसी का इंतखाब किया, ये इमाम सही। तो फर्ज नमाज में खलीफा वक्त के लिए तो कुछ गुंजाइश है, लेकिन आम बादशाहों या बड़े आदमी के लिए गुंजाइश नहीं। हाँ, ये भी गुंजाइश है कि इमाम कुछ लोगों के आने की आवाज जैसे कदमों की आ रही है तो वो रुकू में हो, तो कुछ लोगों को नमाज मिल जाए तो इसमें 1-2 तस्बीह अगर वो बढ़ा दे, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं, ताकि लोगों को नमाज मिल जाए, जमात का सवाब मिल जाए, इस ताखीर में कोई हर्ज नहीं। लेकिन किसी फर्द मालूम के लिए इंतजार करना ये जायज नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी, उसका इंतजार नहीं किया। नमाज का जब वक्त हो जाए फौरन पढ़ ली जाए, कोई इंतजार नहीं हो। तो नमाज जनाजा में अगर वारिसों के इंतजार के लिए कुछ वक्त दरकार हो तो कोई हरज नहीं, इसलिए कि वारिस जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे, हाँ, ये अगर नमाज पढ़ ले कोई वारिस तो अब उसकी नमाज जनाजा की तकरार नहीं होगी, दोबारा नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। हमारे नजदीक दोनों चीजें नाजायज, नमाज जनाजा गायबाना भी नाजायज और नमाज जनाजा की तकरार। और जाहिर है नमाज जनाजा गायबाना में तकरार भी है। एक मरतबे नमाज जनाजा हो गई, अब दोबारा नमाज जनाजा कब होगी? उसके वारिस ने अगर नहीं पढ़ी तो वारिस नमाज जनाजा दोबारा पढ़ सकता है, वरना दूसरे लोग नहीं पढ़ सकते। जैसे किसी का इंतकाल कराची में हुआ, उसके अजीज अकारीब लाहौर में रहते हैं, तो उसको चाहिए कि किसी वारिस को कि वो नमाज जना में शिरकत नहीं करे, वो लाहौर जब जाए जनाजा जब पढ़े, ताकि दूसरों की नमाज जायज हो जाए।
اور اس کے ولی نے شرکت کر لی، نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں۔ یہ مسئلہ نہایت شد و مت کے ساتھ اعلیٰ حضرت فتح رضویہ میں نقل کیا، غالباً تیسری یا چوتھی جلد میں دیکھیے 350 کتابوں کے حوالے نقل کیے کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو گئی، اب نماز جنازہ دوبارہ جائز نہیں۔ اور شافعی حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا انتقال ہوا، وہ غائبانہ ایمان لا چکا تھا حضور علیہ السلام پر۔ جب صحابہ نے ہجرت کی تو اس نے بڑی خاطر و مدارات کی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، پورا تعارف حضور علیہ السلام کا ہوا، تو اس کو علماء اسماء و رجال کے ماہرین صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ نجاشی کا انتقال ہوا، دراوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا چلو، ارشاد فرمایا میدان میں لے گئے حضور علیہ السلام اور فرمایا ہمارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو نماز جنازہ پڑھی گئی، تو امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے نجاشی کا جنازہ تو موجود نہیں تھا، لیکن نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھی تو وہ غائبانہ تھی۔ اب آئیے نماز جنازہ غائبانہ تھی، یہ کیا تھی؟ اس کو آئیے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد اس پر شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور فتح رضویہ میں اعلیٰ فاضل بریلوی نے اس کو یوں بیان کیا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم جب میدان میں آئے، ہم نے جب نیت کی نماز جنازہ کی تو قسم خدا کہ ہم نے دیکھا کہ جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا، جبریل امی کو حکم ہوا کہ زمین کو سمیٹ کر نجاشی کو حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ جب نجاشی موجود ہے حضور کے سامنے تو غائبانہ کہاں ہوئی نماز جنازہ؟ اس لیے ہمارے احناف کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں، نہ اس میں شرکت نہ جائے۔ یہ آج کل نماز جنازہ غائبانہ ہوتی، یہ سیاسی ہوتی کہ جناب یہ مزار قائد پر نماز جنازہ ہوگی، نماز جنازہ ہونے کے بعد اب سارے لوگ پتھر مار کر ٹریفک بند کرتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، اور ٹائٹل کیا ہے؟ نماز جنازہ غائبانہ ہو رہی ہے۔ یہ غائبانہ کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ شرارتی ہے کہ بندہ روڈ کو بند کر دیا جائے اور نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے۔ تو ہمارے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جو ہے دونوں ناجائز، غائبانہ بھی جائز نہیں اور نماز جنازہ کی تکرار بھی جائز نہیں۔ تو نماز جنازہ جب آ جائے تو اس کے لیے وقت کی شرط نہیں، یہ اگر نصف نہار میں بھی آ جائے جنازہ پڑھایا جا سکتا، انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ فجر کے بعد بھی اگر آ جائے، سورج نکلنے وقت بھی اگر آ جائے تو انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ممانعت کے اوقات، فجر کی جب نماز ہو گئی تو اس کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہوگی، یعنی جو اس دن کی فجر کی نماز ہے وہ بھی سورج نکلنے کے بعد ادا ہوگی۔ اور علماء تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تلاوت قرآن بھی بہتر نہیں، بہتر نہیں کا مطلب ہے کوئی پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ تلاوت کر رہا اس میں سجدے تلاوت آ جائے، سجدے تلاوت کر سکتا، اس لیے کہ نفل تو ناجائز، لیکن سجدے تلاوت ہمارے امام کے نزدیک یہ واجب، تو واجب ادا ہو جائے گا۔ تو آپ مغرب فجر ان نمازوں کا خاص خیال رکھیں، یہ ہماری غفلت سے یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اگر نظام الاوقات آپ کے ذہن میں رہے کبھی بھی آپ کی عشاء اور مغرب جو ہے یہ قضا نہیں ہوگی۔ اور تفسیر کے لیے باہر شریعت، فتح رضویہ، یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ یہ تو ہم نے کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے، خود اگر آپ اس کو تلاش کریں گے تو آپ کے مہینوں گزر جائیں گے، لیکن اگر انہی کو آپ نے یاد رکھا تو انشاءاللہ تا حیات یہ مسائل آپ کو یاد رہیں گے۔ اور جو پوچھنا ہمارے امام صاحب موجود ہوتے ہیں، اچھے فاضل عادم مدرس آدمی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیا کریں، جس نماز میں ہوں آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، اور ان کو یاد رکھیں تاکہ آپ کی نمازوں کی حفاظت، سب سے بڑی بات نمازوں کی حفاظت ہے، سمجھ گئے صاحب؟ فقہا نے اپنے سال ہا سال کے تجربات کتابوں میں رکھ دیے ہیں، جن کو پڑھ کر سمجھنے کی، جاننے کی، یاد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ نماز فجر کے بعد اگر کوئی نماز پڑھنے لگے عوام، اس کو منع نہ کیا جائے، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ ابو البرکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی اعظم پاکستان، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور شاگرد بھی تھے۔ یہ دیکھیے علامہ ابو البرکا صاحب بھی حضرت کے خلیفہ
शागिर्द और जनाब इनके भाई अल्लामा अबुल हसनात साहब, वो भी आला हजरत के शागिर्द और खलीफ, इनके वालिद अल्लामा दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह, ये भी आला हजरत के खलीफा और शागिर्द। बरकत के लिए आला हजरत कुछ किताबें पढ़ी थी, तो वो एक मरतबे तशरीफ लाए, तो उनसे हमारे ताल्लुकात थे, वो अखुन मस्जिद घर भी तशरीफ लाए। तो उन्होंने फरमाया कि ये मसला मेरी समझ में आता नहीं था कि एक आदमी नमाज फजर के बाद नियत करके खड़ा हो जाए, फ़क़हा कहते हैं उसके मना ना किया जाए। मैं एक जगह तकरीर में गया तो वहां मैंने देखा एक देहाती नमाज फजर के बाद नियत करके खड़ा हो गया नमाज पढ़ने। मैंने कहा भाई इस पर नमाज पढ़ना हराम। उसने हंगामा कर दिया, वाला एक कौन सा मौलवी आया भाई जो नमाज पढ़ने को हराम करा। दुनिया जमा कर ली उसने, एक मौलाना ऐसा है जो नमाज पढ़ने को आराम कर, यानी उसी दिन मसला समझ में आ गया कि फ़क़हा ने अवाम को क्यों मना किया, क्यों कहा कि मना ना किया जाए। ये तो गले पड़ गया, जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। कहता है ये कौन सा मौलवी तुमने बुलाया जो नमाज पढ़ने को हराम करा। तो अवाम है, वो तो अवाम तो कला नाम, उसकी जो समझ में आया उसने हंगामा खड़ा कर दिया। तो बाद मसाइल ऐसे हैं कि अवाम के शर से बचने के लिए उलमा परहेज करते हैं, तो इनका ख्याल हर वक्त रखा जाए। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आधे घंटे का प्रोग्राम था लेकिन 55 मिनट हो गए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको सेहत अता फरमाए, और इसलिए सेहत अता फरमाए कि जो सिलसिला ये जारी है ये जारी और सारी रहे। और यह याद रखे भी ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस अन्निसा कलम में मुनक़िद है, कोशिश कीजिए कि उसमें भी शिरकत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।